ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد صدق الله مولانا العظيم. قرآن مجید ہم سب کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے. یہ صرف اور صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے نہیں نازل فرمایا، بلکہ اس کے نزول کا اصل مقصد انسانوں کی ہدایت ہے. اسی لیے قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آغاز میں یہ مضمون ذکر فرمایا کہ یہ قرآن مجید وہ لا ریب کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کے شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ھدی للمتقین، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت والا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا اور اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پر آ جائیں، اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا. اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہم سب کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، لیکن قرآن مجید میں کچھ مضامین ایسے ہیں کہ ان مضامین میں اگر غور کیا جائے اور ان مضامین پر اگر عمل کر لیا جائے تو زندگی کے بہت سارے مسائل اور زندگی کی بہت ساری پریشانیاں اور زندگی کے بہت سارے مصائب اللہ پاک دور کر دیتا ہے. سورہ لقمان 21ویں سپارے کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اس میں حضرت لقمان کا تذکرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت لقمان کی باتیں اتنی اچھی لگی اور اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کو ذکر فرمایا. حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے، ایک نیک صالح انسان اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، لیکن ان کی ہدایات، انہوں نے جس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کی ہے، اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے، وہ تربیت کا انداز اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے انداز کو اور حضرت لقمان کی ان ساری نصیحتوں کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام پر ایک پوری سورت اتاری. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی جو تربیت فرمائی ہے، اس وقت ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی اسی طرح سے تربیت کریں، ہم اپنے بیٹوں کی اسی طرح سے تربیت کریں، انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے لقمان کو بڑی دانائی عطا فرمائی، بڑی حکمت عطا فرمائی، بڑی سمجھ عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سمجھ، اللہ پاک کے یہاں حکمت، اور اللہ پاک کے یہاں بصیرت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روشن خیالی اور سمجھداری کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو پہچانے، جو دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ لے، وہ گویا کہ اللہ کی نگاہوں میں سمجھدار ہے، وہ اللہ کی نگاہوں میں عقل مند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا من الکیس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عقل مند آدمی کون ہے؟ جب یہاں دنیا میں عقل مندی کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ عقل مند انسان اس کو کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہو، جو لوگوں کو پاگل بناتا ہو، لوگوں کو دھوکے دیتا ہو، یہ عقل مند ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہے، وہ آدمی عقل مند ہے۔ اور نمبر 2، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے، غصے کے وقت نفس کو غصے سے بچا لے، گناہ کے وقت اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے، حرام سامنے آیا ہے اپنے نفس کو اس حرام سے بچا لے، حرام مال سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام بولنے سے اپنے آپ کو بچا لے، نفس پر قابو کر لے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کر لے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ آدمی عقل مند ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، ہم کس جگہ پر کھڑے؟ کیا یہ 2 خوبیاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندوں کی بتائی ہیں، کیا یہ 2 خوبیاں، یہ 2 نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہم محنت کریں اور ان 2 نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے حضرت لقمان کو عقل مند کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے ان کو حکمت اور دانائی اور عقل مندی سکھائی ہے۔ انشکر للہ، اور پھر ہم نے حضرت لقمان کو جب حکمت اور دانائی سکھائی ہے تو ہم نے انہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو پتہ چلا کہ اس دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو سمجھ اور بصیرت اور دانائی اور عقل مندی عطا فرمائی ہے تو اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ ذہن دیا کس نے؟ اللہ نے دیا۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ذہنی صلاحیت کی بنیاد پر آدمی مال کماتا ہے، ذہنی صلاحیت کی بنیاد پر آدمی دنیا میں ترقی کرتا ہے۔ تو ایسے شخص پر شکر اللہ کا لازم ہے۔ حضرت لقمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ساتھ ساتھ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ شکر کرنے سے اللہ پاک کا فائدہ نہیں ہے، شکر کرنے سے کس کا فائدہ؟ بندے کا اپنا فائدہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آئی، وہ ارشاد فرماتے ہیں من اعطی الدعاء لم يحرم الاجابہ، جس آدمی کو اللہ پاک دعا مانگنے کی توفیق دے گا اللہ پاک اس کو دعا کی قبولیت سے کبھی بھی محروم نہیں کرے گا، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ نے اس کو ہاتھ پھیلانے کے لیے توفیق دی ہے، طے شدہ بات ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا من اعطی الشکر لم یحرم الزیادہ، جس آدمی کو اللہ پاک نے شکر کی توفیق دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ طے شدہ بات ہے کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا، وہ نعمتوں کے اضافے سے محروم نہیں ہے جس کو شکر کی توفیق ہو۔ اور نمبر 3 ارشاد فرمایا من اعطی الاستغفار، جس شخص کو اللہ پاک استغفار کرنے کی توفیق دیتا ہے اور لم یحرم المغفرہ، وہ آدمی بخشش اور مغفرت سے محروم نہیں ہو سکتا۔
اور پھر ارشاد فرمایا کہ من اعطیت توبۃ، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، لم یحرم القبول، توبہ کی قبولیت سے وہ محروم نہیں ہے۔ یہ چاروں کی چاروں باتیں انہوں نے قرآن مجید سے ذکر فرمائی۔ حضرت لقمان کو اللہ پاک ارشاد فرما رہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہر آدمی کے اوپر اللہ پاک کی انگنت نعمتیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی نعمتوں کا اور اللہ پاک کی جو تم عبادت کرتے ہو اس عبادت کا نعمتوں کے ساتھ اگر مقابلہ کراؤ گے تو نعمتیں بڑھ جائیں گی، تمہاری عبادت کم پڑ جائے گی۔ لہذا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ سے یہ مانگا کرو، اے اللہ تو اپنے فضل سے مجھے جنت عطا فرما، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ عبادت کی بنیاد پر آپ کو جنت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ نعمتیں بھی بے شمار ہیں، اور جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان سے بھی کہے اے اللہ تیرا شکر۔ نمبر 2، جو نعمت اللہ نے دی ہے، مال، اولاد، گھر، سواری، دنیا کی کوئی بھی نعمت اللہ پاک نے دی ہے، اور یہاں تک کہ نعمت ایمان، یہاں تک کہ نماز کی توفیق، یہاں تک کہ تلاوت کی توفیق، کوئی بھی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، آدمی یہ کہے کہ میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل ہوا، میں اس کا مستحق نہیں تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کا فضل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، کتنی بڑی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی، کتنی بڑی بادشاہت اللہ پاک نے عطا فرمائی، عجیب کلمات ہیں۔ تو اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہے اور اتنا بڑا ان کا حکم چلتا ہے، انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، پرندوں پر بھی، بڑے بڑے دیو جن بھی ان کے تابع ہیں اور ہوائیں بھی ان کے تابع ہیں۔ اس زمانے میں ہوا کو بڑا تخت، اس پر 1,00,000 کا مجمع بیٹھتا تھا، جہاز سلیمان علیہ السلام کا، 1,00,000 افراد جس پر سوار ہوتے، اور پھر اوپر سے پرندے سایہ کرتے تھے، یہ چھت ہوتی تھی اور ہوا اسے لے کے اڑتی تھی۔ تو آپ نے ارشاد میں الملک ملک سلیمان، بادشاہت تو سلیمان کی بادشاہت۔ اب ایک ان کی بادشاہت کا اور ان کے حکم کا ایک تذکرہ، ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام ہزاروں میل دور ملک یمن سے ایک عورت حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے چلی، بلقیس جس کا نام تھا، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی کہ وہاں سے وہ چل پڑی ہے آپ کی طرف۔ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کا سنا ہے تخت بڑا خوبصورت ہے، کون اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا، ہم ذرا اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، اس کے آنے سے پہلے کون عرش لائے گا اس میں؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، ایک بڑے دیو جن نے کہا آپ کے اٹھنے سے پہلے میں یہاں لے آؤں گا، اتنی جلدی لے آؤں گا۔ ایک دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ دیر ہے، میں اس سے جلدی لے آؤں گا۔ تم کتنی جلدی لے آؤ گے؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، اے سلیمان آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا لے آؤ، یہ کہنا تھا فلما رآہ مستقرا، دیکھا ادھر مڑ کر تو تخت یہ رکھا ہوا ہے، بجلی کی رفتار، ابھی یہاں سے آپ بٹن کھولیں گے اور بلب جل جاتا ہے، کوئی دیر لگتی ہے۔ اس رفتار پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات جو کہنے کی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی سلطنت ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ سلیمان یہ کہتے دیکھا میری بادشاہ، نہیں، اے جنوں دیکھا، اے انسانوں دیکھا، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے۔ کیا جملہ؟ ان ھذا لھو الفضل المبین، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔
یہ میرے اللہ کا فضل ہے. تو کیوں؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا پروردگار مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں گا یا ناشکری کروں گا. متکبرانہ جملے تو نہیں بولوں گا کہ یہ میری بادشاہت، یہ میری سلطنت. اللہ اکبر. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ میری جو بات ہے اس سے بچا کرو. وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ، اس سے بچا کرو. لی، یہ میری ہے. یہ تو فرعون نے کہا تھا لی ملک مصر وہذہ الانہار، ملک مصر سارا کا سارا میرا، اور یہ ساری نہریں تو میرے حکم سے چلتی ہیں. انہی نہروں کے اندر اسی پانی میں وہ غرق ہوا ہے، اور میرے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ مال ہے، یہ طاقت ہے. یہ نہ کہا کرو یہ تو قارون نے کہا تھا. قال الذی، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری ذاتی صلاحیت ہے، تو میں نے محنت سے کمایا ہے. اور فرمایا میں نہ کہا کرو انا، میں بہتر ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، یہ نہ کہو. اس لیے کہ یہ تو شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کہنے لگا میں تو آدم سے زیادہ بہتر ہوں. یہ متکبرانہ جملے، یہ ناشکری کے جملے. تو حضرت لقمان کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہاں شکر کی بات آئی تو میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کیا کرو. مائیں بہنیں میری بات سن رہی ہیں، وہ بھی شکر ادا کیا کریں. جب گھر میں کوئی نعمت آتی ہے، شوہر کوئی نعمت لے کے آتا ہے، یا والد کوئی نعمت لے کے آتا ہے، یا بیٹا کوئی چیز لے کے آتا ہے، تو ان کی زبان پر شکر کا کلمہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں ادا کر سکتا. یہ لازم ہے شکر ادا کرو. جزاک اللہ خیرہ کہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے شکر کا طریقہ بتایا ہے. تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے، بھلائی کرے، تو اس کو بھلائی کا اور احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرو. یہ سنت نبوی ہے. اور فرمایا اگر دینے کو تمہیں کچھ ہے میسر نہ ہو تو جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا کرو. جس نے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا اس نے شکر کی انتہا کر دی. تو اس لیے فرمایا ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے. ومن کفر، جو ناشکری کرے گا تو کرے. ناشکری کر کے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. فإن اللہ غنی حمید، اس لیے کہ اللہ پاک تو غنی ہے، اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. وہ حمید تعریفوں والا ہے. تم نہ بھی تعریف کرو جب بھی وہ تعریفوں والا ہے. ناشکری کی بات آئی تو ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں اکثر طبقہ عورتوں کا جہنم میں دیکھا. عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جرم تھا عورتوں کا؟ آپ نے فرمایا دو برائیاں ہیں. اللہ پاک حفاظت فرمائے. فرمایا ایک تو نمبر ایک شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، نمبر دو لعن طعن کرتی ہیں، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. تو عورتوں کو ناشکری سے بچنا چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ناشکری کی تفصیل ایک دوسری حدیث میں اس طرح سے ذکر فرمائی کہ وہ پوری زندگی ایک زمانہ اپنے شوہر کے گھر میں اسے خیریں میسر ہیں، اسے اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، اچھی سواری، اچھی رہائش، دنیا کی ہر شے اسے میسر ہے. ایک دن اگر ذرا سی تنگی آ گئی تو اس کی زبان پر یہ جملہ آ جاتا ہے کہ میں نے اس گھر میں کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. عورت کہہ بیٹھتی ہے کہ میں نے اس گھر میں کبھی خیر دیکھی نہیں. یہ ناشکری. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یہ تو تمہیدی بات تھی. اب حضرت لقمان کی نصیحتیں وہ سماعت فرمائیے جس طرح سے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، واعظ کر رہے تھے. قرآن کہتا ہے يَعِظُهُ، واعظ. یہ بھی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس کو واعظ کہتے ہیں. اللہ اکبر. بیٹے پر، اولاد پر حکم نہیں چلے، واعظ کرو. اور واعظ کا مطلب آپ کا وہ کلام جس کلام میں انتہائی شفقت اور پیار اور محبت جھلکتا ہو، اس کو واعظ کہتے ہیں. جس میں آپ قصے بھی سنائیں، جس میں آپ مثال بھی ذکر کریں، جس میں آپ اللہ پاک کی باتیں بھی سنائیں، جس میں نبی علیہ السلام کی باتیں بھی ہوں، جس میں صحابہ کے قصص اور واقعات بھی ہوں، یہ واعظ کہلاتا ہے.
یہ نصیحت کہلاتی ہے. اور عجیب لفظ ہے یا بنیا. یہ لفظ یا بنیا کیا بتا رہا ہے؟ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، جس کا ترجمہ اردو میں آپ یوں کر سکتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے. جب نصیحت کرنے والا سامنے کی عزت کو مد نظر رکھ کر نصیحت کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو نصیحت مؤثر ہوتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نصیحت کرو، فضیحت نہ کرو، رسوا نہ کرو. ہم جب کسی کو بات کہتے ہیں تو ہمارا مقصد اگلے کو طنز کرنا ہوتا ہے، اس سے نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں اس نصیحت. آپ نے کہا، اس نے سن لیا، فائدہ نہیں. اور نصیحت ناصحانہ کلام تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو سمجھو کہ وہ گول گول کے پلانا پڑتا ہے، میٹھا کلام کر کے پیش کرنا پڑتا ہے. تو اولادیں اگرچہ بچے ہمارے چھوٹے ہوں، جب بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم انتہائی محبت، انتہائی پیار اور انتہائی شفقت کے ساتھ ان کو نصیحت کریں. کیا نصیحت کی؟ پہلی نصیحت یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تو ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کا عقیدہ بنائے، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا معنی اور مطلب ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی آدمی بت کو سجدہ کر رہا، سورج کو سجدہ کر رہا، درخت اور چاند کو سجدہ کر رہا، یہ شرک کر رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں یہ شرک اب نہیں ہوگا، بہت کم قلیل. کیا ہوگا؟ ہاں، خواہشات کی پیروی، یہ شرک. اعمال میں دکھلاوا، یہ بھی شرک ہے. میں ان دونوں باتوں کی طرح تشریح کرتا ہوں. خواہشات کی پیروی کیا ہے؟ ایک بچے کے دل میں جو چاہت پیدا ہوئی، اس چاہت کو باپ پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی چیز بیٹے نے مانگی، آپ نے جا کے دلا دی. اگلے دن ایک اور چیز مانگی، وہ بھی جا کے دلا دی. اس کے بعد ایک اور چیز مانگی، وہ بھی دلا دی. یہ خواہشات ہے. کبھی کبھی ضرورت ہے، دلاؤ اس جو ضرورت ہے. پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہ ضرورت نہیں ہے، یہ خواہش بن رہی ہے، ہر گھنٹے میں وہ آپ سے چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، ہر دن نئی نئی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. اب ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ سے ایسی چیز کا مطالبہ کرے گا کہ جس کو خرید کر دینا گناہ کی بات ہے. کوئی ایسی شے کا مطالبہ آپ سے کرنے لگتا ہے کہ جو چیز ناجائز ہے، لیکن بیٹے کی محبت میں آدمی اس کو خرید کر دے دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے رب کو معبود نہیں بنایا، اپنے بیٹے کی خواہش کو معبود بنایا. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے انسان اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ لٹا دے. اگر بیٹوں کی چاہت کے لیے، اولادوں کی چاہت کے لیے یا بیوی کی چاہت کے لیے اپنا سارا مال جس طرح سے آئے، جائز ناجائز حلال حرام لگاتا چلا جائے، اس کی تمیز نہ کرے، تو اس نے گویا کہ اپنے بیٹوں کو معبود بنا لیا. یہ شرک ہے. اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس طرح سے ذکر فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا ایسے آدمی کو آپ نے دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، خواہشات کو معبود بنایا. اور یاد رکھو جو آدمی خواہشات کو معبود بناتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر، کانوں پر مہر لگا دیتا ہے. ایمان اللہ اسے چھین لیتا ہے جو خواہشات کو معبود بناتا ہے. یہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں. یہاں صرف ضروریات آپ کی پوری ہوگی. خواہشات کہاں پوری ہوگی؟ جنت. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں جو چاہو گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا. اصل میں دنیا کی حقیقت ہم نہیں سمجھے. دنیا ہے ہی عمل کی جگہ، دنیا آرام کی جگہ ہے ہی نہیں ہے. جب عمل کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے، تو پھر یہاں آرام کیوں چاہتے ہیں؟ آرام تو آخرت میں ہے. یہاں تو مشقتیں ہی مشقتیں، یہاں تو مصیبتیں ہی مصیبتیں. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کا نظریہ اور عقیدہ بنا رہے یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی مال خرچ کر رہا ہے. مال خرچ کرنے میں اندر شیطان نے یہ وسوسہ اور خیال ڈالا کہ ہاں زیادہ دو، بتاؤ میں نے اتنا مال خرچ کیا، لوگوں کو بتاؤ. یہ کیا ہے؟ شرک.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ جب نیک عمل کرتا ہے چھپ کر کرتا ہے تو اللہ پاک لکھ دیتے ہیں لکھو اس کا عمل اخلاص سے اس نے کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایک کو بتاتا ہے میں نے آج اتنا مال خرچ کیا، میں نے آج اتنی تہجد پڑھی ہے رات کو، میں نے آج اتنی تلاوت کی ہے، میرا آج روزہ ہے. تو جب ایک کو بتاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کو اب اس رجسٹر سے نکالو اور وہاں لکھ دو جہاں علانیہ طور پر اعمال درج ہوتے ہیں. جن لوگوں نے علانیہ سب کے سامنے اعمال کیے وہاں درج کرو. اب یہ عمل چھپے ہوئے رجسٹر سے اعلانیہ رجسٹر میں آ جاتا ہے. پھر جب آگے بتاتا ہے 3-4-6 اور کو بتاتا ہے اور اس بتانے کو فخر سمجھتا ہے تو پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اب اس کے عمل کو وہاں سے نکالو اور ریاکاروں کے اعمال میں اس کو لکھ دو. کتنے بڑے خسارے کی بات ہے. یہ ہم نے اپنے بچوں کا نظریہ بنانا ہے تمہارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے. آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی تلاوت، یہ عمل آخرت جب بنے گا کہ جب اس عمل کو آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے، نمبر 2 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور نمبر 3 اس عمل پر ثواب کی امید کر کے کریں گے. یہ 3 باتیں اگر آپ کے عمل میں ہوں گی تو عمل قبول ہوگا. ثواب کی امید رکھیں، اللہ اس پر مجھے اجر دے گا. نمبر 2 اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، اور نمبر 3 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے اور اس کا نیک عمل فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. پہلے آسمان تک جب پہنچتے ہیں تو اتنا خوبصورت اور چمکتا ہوا عمل ہوتا ہے کہ پہلے آسمان والے فرشتے استقبال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کس کا عمل ہے؟ یہ کس کی تلاوت ہے؟ جی یہ فلاں کی. یہ کس کا صدقہ ہے؟ جی یہ فلاں کی. یہ کس کی نماز ہے؟ جی فلاں کی. ماشاء اللہ کتنی خوبصورت. پہلے آسمان والے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دوسرے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں. دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کس کا عمل ہے؟ جی فلاں کا. بڑا خوبصورت عمل ہے. وہاں سے اور فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں، عزت کے ساتھ اس عمل کو لے کے جا رہے ہیں. تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کس کا ہے؟ جی فلاں کا. وہاں سے اور فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6ٹھے پر، 7ویں آسمان تک فرشتے جاتے ہیں. پہلے آسمان سے فرشتے چلے تھے اس کے عمل کو لے کر. اتنا خوبصورت عمل کے فرشتے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اس عمل کو دیکھ کر خوش ہوگا. جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں اور عرش کے سامنے وہ عمل جب پیش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں کس کا عمل ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ فلاں کا. کیسا ہے؟ اللہ بڑا خوبصورت. اللہ فرماتے ہیں واپس دے دو، مجھے یہ عمل قبول نہیں ہے. تم نے تو ظاہر کو دیکھا نا، دل کا حال میں جانتا ہوں. فرشتہ تو ظاہر کو دیکھ کر لکھتا ہے، دل کا حال میں جانتا ہوں کہ اس عمل کرتے وقت اس کی نیت کیا تھی. ریاکاری کا جذبہ اندر تھا، دکھلانے کا جذبہ اندر موجود تھا، لہذا اس کا عمل قبول نہیں ہے. اللہ پاک عمل کو رد کر دیتا ہے. اس لیے ہم خود بھی اپنا نظریہ یہ بنائیں کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں. یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور جب ظلم ہے تو ظلم پھر قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. تو پہلی نصیحت کیا ہو گئی؟ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو اپنے بچوں کو توحید خالص پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے ایک ہونا. جیسے اللہ سنتا ہے ایسے کوئی سنتا نہیں، جیسے اللہ کی قدرت ایسے کسی کی قدرت نہیں، جیسے اللہ کا علم ایسے کسی کا علم نہیں، جیسے اللہ پاک کی پکڑ ایسے کسی کی پکڑ نہیں. یہ سب نظریات بچوں کے دلوں میں بٹھانے. اللہ کا تعارف ایسے بٹھانا ہے، اسے کیا پتا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کیوں حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں اور یہ کہا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہی بات سمجھانے کے لیے کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنا. دوسری نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے پیارے بیٹے، یاد رکھ تیری ایک نیکی یا تیرا ایک گناہ، کوئی بھی تیرا عمل، زبان سے، تیری زبان سے نکلا ہوا جملہ اور بول، یا تیرے جسم سے نکلا ہوا کوئی بھی عمل، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اگر وہ تیرا عمل
ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا. مثقال حبۃ من خردل، رائی کا خود دانہ کتنا ہوتا ہے؟ پھر مثقال کہتے ہیں رائی کے دانے کا 20واں حصہ. رائی کے دانے کے ان کے 20 ٹکڑے کرو، اس میں سے ایک ٹکڑا وہ 20واں حصہ کہلاتا ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے حضرت لقمان کی نصیحت کو نقل کرتے ہوئے کہ لقمان اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے کہ اے بیٹے، اگر رائی کے دانے کا 20واں حصہ جتنا ہوتا ہے، اتنی اگر تیری نیکی یا اتنا تیرا گناہ کہاں پر ہوا؟ فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے اندر چھپ کر تو نے کیا، او فی السماوات، یا آسمانوں میں تو چڑھ کر جا کر کے آ جائے، او فی الارض، یا زمینوں کی تہوں میں تو کر کے جا کے کرے، یأتی بہ اللہ، اللہ قیامت کے دن اس عمل کو لے کر آئے، تیرے عمل کو تیرے سامنے پیش کرے. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انسان کی ہدایت کے لیے مفسرین نے لکھا یہی 2 آیتیں کافی ہیں. ذرے برابر نیکی ہے قیامت میں سامنے آ جائے گی، ذرے برابر میں گناہ ہے تو قیامت کے دن وہ بھی سامنے آ جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ آتا ہے. ایک در پر سائل آیا، سوالی. خادمہ سے پوچھا کوئی شے دینے کے لیے ہے؟ خادمہ نے کہا کچھ نہیں. تو تلاش کرنے پر گھر سے ایک انگور کا دانہ مل گیا، ایک انگور کا دانہ. کہا یہی دے دو. خادمہ کہہ رہی ہے اس ایک سے کیا بنے گا اس کا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا بنے یا نہ بنے ہمارا کام بنے گا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کا پھل پائے گا. تو اس میں کتنے ذرات ہیں؟ تو اس کا بنے نہ بنے، اس کا پیٹ بھرے نہ بنے، ہمارا تو کام بنے. اور سچی سی بات یہ ہے کہ ہم جو صدقہ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں اپنے نفع کے لیے. تفسیر بیضاوی میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ جب کسی فقیر کو مال دیتے ہو تو کبھی یہ مت سوچا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ کسی فقیر کو دیکھتے ہو بڑے برے حال میں، قسم پرسی کے عالم میں ہے، فاقے میں ہے، برائی میں مبتلا ہے، مشکل میں پڑا ہوا ہے، سخت حالات میں ہے، تو آپ دیکھ کر آپ کے دل کے اندر